تو فرمایا کہ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، لیبین لکم، تاکہ بیان کر دیں تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہیں چلائیں، سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے راستے پر، ویتوب علیکم، اور تمہیں معاف کر دیں، واللہ علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکیم اور حکمت والا بھی ہے، واللہ یرید، اور اللہ چاہتے ہیں، ان یتوب علیکم، کہ تمہاری طرف توجہ کریں اور تمہیں معاف کر دیں، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تمہیں راستے سے بہت دور پھیر دیں، یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، ان یخفف عنکم، کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دیں، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور بنا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال، بینکم بالباطل، آپس میں ناحق طور پر، الا ان تکون تجارتا، ہاں اگر یہ کہ تجارت ہو، ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے، عدوانا، حد سے بڑھتے ہوئے، وظلما، اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم تمہیں بار بار نکاح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس انداز سے نکاح کرو، اور یہ مہر ہے، اور نکاح کا مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے، گندگی میں پڑنا نہیں، تو یہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو بہترین لوگ گزر گئے، انبیاء گزر گئے، صالحین گزر گئے اس امت کے، ان سب کے طریقے پر تم چل سکو، اور تم پاکیزہ زندگی اختیار کرو، صرف وہ لوگ جن کا مقصد شہوتیں پوری کرنا ہے، ان کی پیروی میں نہ لگ جاؤ۔ تو بار بار یہ تمہیں ہدایات جو اللہ دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں، اور اللہ کی ان ہدایات دینے کا مقصد تم پر بوجھ ڈالنا نہیں، بلکہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں، اسی لیے تمہیں یہ سارے ہدایات دے رہے ہیں کہ نکاح کے جائز طریقے کون سے اور ناجائز طریقے کون سے، اور جن کا مقصد صرف دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، وہ تمہیں غلط سلط راستے بتا کر دین حق سے بہت دور لے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو احکامات بتائے جا رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے، تو اگر اس کو نکاح سے بالکل منع کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو پورا نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی، اور اجازت بھی کیا بلکہ بعض جگہوں پر بہت سی ترغیب بھی آئی ہے نکاح کے بارے میں، اور نکاح کے کرنے کو ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح نکاح کے بعد جو پاکیزگی کا حکم دیا گیا تو اس کو بھی برقرار رکھا جائے، کیونکہ نکاح کرنے کا مقصد اللہ نے حقیقت میں کیا بیان کیا کہ اپنے نفس اور اپنی عزت کی حفاظت ہو۔ ساتھ میں اگلا حکم بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا انسان کے اپنے تعلقات، ایسے تعلقات جو انسان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اب وہ ہیں جو دوسرے نمبر پر اس کے مال کے ساتھ حقوق لگتے ہیں۔ تو اسلام نے مسلمانوں کے اور تمام انسانیت کے جانوں کی بھی حفاظت کی ہے اور مالوں کی بھی حفاظت کی ہے، تو ایمان والوں کو حکم دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ ایک بات تو جو سب کو اس لفظ سے ہی سمجھ آ رہی ہے، مطلب ایک انسان کسی دوسرے انسان کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے، چاہے وہ ناحق جو ہے کسی سے جھوٹ بول کر لیا جائے، ڈاکہ ڈالا جائے، چوری کی جائے، سود ہو یا جوئے وغیرہ ہوں، یہ سارے باطل طریقے ہیں، تو ان سے منع کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ،
اور اپنے مال کو باطل طریقے کا کھانا یہ ہے کہ انسان اس اپنے مال کو حرام چیزوں کے کھانے میں لگا دے. اور یہاں پر مطلقاً لفظ صرف کھانے کا آیا ہے کہ مال کو کھاؤ نہیں، جیسے پیچھے بھی سبق میں یہ لفظ گزرا تھا تو آپ کو بتایا کہ کھانے کا مقصد کیا ہے کہ کسی بھی طریقے کے باطل کام میں اس کو استعمال نہ کرو، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو یا کسی بھی قسم کے دوسرے کام سے. تو نہ اپنا مال ناحق چیزوں میں لگاؤ اور نہ ہی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا. ہاں، اب کہتے ہیں کہ ہر طرح سے مال کو باطل طریقے سے تو منع کیا. ایک صورت ہے کہ مال لے سکتے ہو اور وہ کیا ہے؟ ان تکون تجارتاً، اگر تجارت کرو. اور تجارت بھی کیسے ہو؟ ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے. جیسے ہم عموماً رضامندی سے تجارت کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیز کو لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسہ یا کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں. اب اگر آپس کی رضامندی نہیں ہے تو بھی وہ تجارت ہو تو جائے گی لیکن باعث سے گناہ ہے. جیسے کوئی انسان اپنے پاس مال کو ذخیرہ کر لے، کسی چیز کو ذخیرہ کر لے، وہ باقی بازار میں، مارکیٹوں میں دستیاب نہ ہو اور وہ خود اس کو مہنگے داموں بیچنا شروع کر دے، تو اب چونکہ لینے والے خود اپنی رضامندی سے اس کے پاس چل کر آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں، ان کی ضرورت کی وہ چیز کہیں اور سے نہیں مل رہی، تو بظاہر تو وہ خود آ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں اس چیز کی تکلیف ہے. لہٰذا ایسا کرنے والے انسان کو جو مال کو ذخیرہ کر کے لوگوں کو مہنگے داموں بیچے گا، اس کو اس چیز کا گناہ ملے گا اور یہ مال اس کا باطل بن جائے گا. اسی طرح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں خون نہ کرو. تو ناحق کسی دوسرے کو قتل کرنا بھی جائز نہیں. اور انفس، اپنی جان. اپنی جان کا مطلب یہ کہ انسان کو خودکشی سے بھی یہاں منع کیا گیا. اور دوبارہ بتا دیا کہ یہ جو حکم اللہ تمہیں دے رہے ہیں ان کا مقصد مشقتیں نہیں بلکہ کان بکم رحیمہ، وہ تم پر بہت مہربان ہے، اس لیے وہ تمہیں بار بار یہ احکامات دہرا رہا ہے. اور کہا کہ جتنے یہ احکامات اور مسائل پیچھے بیان ہو گئے، چاہے وہ نکاح سے تعلق رکھتے ہوں یا تجارتوں سے، اگر یہ سب احکامات سننے کے بعد بھی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جان بوجھ کر حد سے بڑھتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے ان کاموں کو کر لے گا، اللہ کی نافرمانیاں کر لے گا، تجارتیں حرام کی کر لے گا، سود کھا لے گا، تو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، کیا کریں گے؟ اس کو آگ میں ڈالیں گے. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جو کچھ کر لے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اللہ کو کسی انسان کو سزا دینے سے کوئی انسان منع نہیں کر سکتا. تو تجارت کی بات ہو گئی. تجارت میں پڑھ کر دو صورتیں ہیں. یا تو ایک انسان تجارت میں پڑھ کے ہر قسم کی غلطیاں اختیار کر لے، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو تاجر ہوں گے، جو کسی قسم کی غلط قسم کے تاجر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو تاجر ہیں وہ فاجر اور گناہگار لوگوں کے صف میں ہوں گے. اب تاجر کا مطلب صرف تجارت نہیں ہے بلکہ ہر چیز جو معاوضے میں سمجھی جاتی ہے، ہر محنت، ہر مزدوری، چاہے وہ دفتر کا کام ہو، چاہے وہ دکان کا کام ہو، چاہے کسی کے گھر پر کام ہو، ہر وہ چیز جو کہ دو لوگ آپس میں معاہدے کے طور پر کرتے ہیں اس میں یہ ساری چیز آ جائے گی. اور اسی طرح سے جو لوگ اپنے کام میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے مال اسباب کے ذرائع میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حلال اور طیب کون سی کمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی مزدوری اور ہر وہ سچی خرید اور فروخت جس میں کسی قسم کا جھوٹ یا فریب شامل نہ ہو. اور دوسری ایک حدیث میں ہے جو بہت مشہور ہے، اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، مفہوم ہے اس کا کہ وہ تاجر جو سچے ہوں اور جو امانت دار ہوں وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث کا مفہوم ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. تو یہ ہر دو چیزوں کی جو ہے وہ تعریف بھی بیان کر دی، مذمت بھی بیان کر دی کہ اللہ کے تمام احکامات میں یہی تول ہے. جو انسان ان کو صحیح طور پر ادا کرے اس کے فضائل بھی بہت ہیں، اور جو غلط طریقوں سے اس کو اختیار کرے اس کے نقصانات بھی بہت ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالی خاص اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں فضائل پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے نقصانات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ اس کو بہترین انداز سے سن لیجئے۔ جہاں سے سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو بار بار سن لیں، کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ کی صورت میں ہے، تو جہاں سے سمجھ نہیں آتا وہاں سے پیچھے کر کے اس کو دوبارہ سن لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سبق کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی، سبق کے دوران بھی، اٹھتے ہوئے بھی دعائیں بھی کریں، اور اس چیز پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی محبت مستقل ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ صرف ایسا نہیں کہ یہ ایک وقتی جذبہ ہو، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں تو اللہ ہمیں اسے قرآن کے ساتھ قرآن والا بنا کے رکھے، قرآن والا ہمیں بنا کے رکھے۔ ہم دنیا میں جو انسان برف کا کاروبار کرے ہم کہتے ہیں وہ برف والا ہے، جو کپڑے کا کاروبار کرے ہم کہتے ہیں یہ کپڑے والا ہے۔ یعنی جس انسان کو جس کام کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ قرآن والے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ یوں کہیں کہ یہ قرآن والے ہیں، اور یہ دنیا دکھاوے کا کہنا نہ ہو۔ یہ خطاب اللہ ہم سے قیامت کے دن فرمائے کہ یہ میرے قرآن والے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے اپنے لیے، ہم سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ایک غم اور درد اور فکر کے ساتھ ہم جو ہے دعا کرنے والے بنیں۔ جتنے لوگ بیٹھیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو لوگ روزانہ سبق نہیں سنتے ہیں وہ اس بات پر پریشان ہوں کہ اللہ آپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے کہ آپ ہمیں اپنے سامنے بٹھا لیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہی بیٹھے گا۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اسی کو اپنی غموں میں اور اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے آس پاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس بات پر پریشان ہوں جو سبق نہیں سن سکتے کہ کیا اللہ کو ہم سے اتنی محبت نہیں رہی کہ وہ ہمیں اپنے سامنے بیٹھنا نصیب کرے۔ تو یہ سوچ آئے گی تو انشاءاللہ ہمارا دل اس بات پہ دکھے گا، اور پھر ہم قرآن پاک کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ترتیب کے ساتھ بہترین انداز میں ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک اس کو سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اللہ ہمارا جاری رکھے۔ ہم سب طالب علم ہیں، اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن کے طالب بنا کر رکھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔